اور سلفائڈ کا مطلب ہے سلفر ایس صرف. ٹھیک ہے. یہ تفصیل ہے اندرونی، مگر اس کا ہمارے ہومیوپیتھک اسباق سے کوئی ایسا گہرا تعلق نہیں کہ اس کے بغیر کوئی ہومیوپیتھی پریکٹس نہ کر سکے. اس کو یہ صرف یاد رکھنا چاہیے اگر اس نے تحقیق کرنی ہے کہ جہاں سلفر کی کمپاؤنڈ میں زیادتی ہوئی ہے وہاں کس قسم کے نتائج نکلے ہیں، آکسیجن کی زیادتی ہوئی ہے تو کیا نتائج نکلے ہیں، آکسیجن 3 اور آکسیجن 4 میں جو فرق واقع ہوا وہ کیا ہے، اور ہیپر سلف جس میں صرف سلفر ہے آکسیجن نہیں ہے اس کی، اور سلفیٹ والی اس کی بہنوں کی شکلوں میں کیا کیا فرق واقع ہوا ہے. یہ پہلو گہری تحقیق سے تعلق رکھتا ہے. جن کو شوق ہو وہ پھر اپنے فارمولے بھی درست کر لیں، پہلے میری زبانی سن کر نہ اعتبار کریں، ہو سکتا ہے غلط مجھ سے بات زبانی یادداشت کی وجہ سے ہو گئی ہو تو، مگر تحقیق کا حصہ صرف یہی ہے غور طلب کہ کمپاؤنڈ کے اندر ایک ایٹم کی کمی یا زائد ہونے سے جو مزاج میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں دوا کے مزاج میں، وہ کس طرف رجحان ہے ان کا. اگر کوئی شخص اس کو اپنی اسٹڈی بنا لے اور گہرا مطالعہ کرے تو ہومیوپیتھی میں پروونگ کے علاوہ اور کلینکل ایویڈنس کے علاوہ ایک اور نظام ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے جس سے ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں مدد مل سکتی ہے. وہ اپنی دواؤں کو اس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ کمپاؤنڈز ہیں، یہ ایٹمز ہیں، اور جہاں تک ہمارا کلینکل تجربہ تھا ان کے یہ اثرات ہوتے ہیں، تو ایک نئی قسم کا مٹیریل میڈیکل بھی پھر وجود میں آ سکتا ہے. اس خیال کے پیش نظر میں نے یہ ساری گفتگو اٹھائی ہے، ورنہ براہ راست ہماری موجودہ کلاسز سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے.